السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اروپ خان کی قلم سے تحریر کردہ ناول تو جو صرف میرا ہو کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مسٹر ہادی، ارینج میرج ہے؟ اوکے، ٹیک کیئر آف یور وائف۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ نوال کی آنکھ کھلی، رات کا پہر تھا، ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ کدھر تھی؟ ہاسپٹل؟ خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ سامنے دوسرے بیڈ پر مسز سلیمان بیڈ پر ٹیک لگائے آنکھیں موندی ہوئی تھی، جبکہ نوال نے اس طرف نگاہ دوڑائی تو وہ شخص بیٹھے ہوئے تھا۔ نگاہیں فون پر تھی۔ نوال نے ارد گرد پھر نگاہ دوڑائی کہ شاید اس کے مام ڈیڈ نظر آ جائیں، پر ناکام رہی۔ ذہن میں شام کا منظر واضح ہوا جب وہ ہادیہ شاہ اور راحت شاہ کے بےحد اصرار پر چھت پر آ گئی تھی۔ سب انجوائے کر رہے تھے۔ احد بھائی کچھ کہہ رہے تھے اور اسے کچھ گھٹن سی محسوس ہوئی۔ اس کا دل خراب ہوا، اسے لگا ابھی سب کے سامنے اسے وومیٹنگ ہو جائے گی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور 2 قدم چلی کہ اسے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ گر گئی۔ پھر کیا ہوا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہوئے۔ پانی۔ ہادی نے بے ساختہ نگاہ نوال کی طرف کی جو جھانک گئی تھی۔ وہ اٹھا، پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سنجیدہ پریشان لہجہ۔ زندہ ہوں۔ اچھی بات ہے۔ خواہ ضد کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کل جب احد کھانا لے کر آیا تھا تو کھایا کیوں نہیں؟ میری مرضی۔ اپنی مرضی کر کے تم یہاں پہنچی ہو۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ مجھے کرنی ہے نوال۔ کچھ چاہیے؟ ہادی نے جوس اٹھایا اور گلاس میں ڈال کر اسے دیا۔ نوال نے کھڑا ہونا چاہا پر وہ بیڈ سے اٹھ نہ سکی۔ رکو۔ ہادی نے گلاس سائڈ پہ رکھا اور اٹھنے میں اسے ہیلپ کرنا چاہی۔ مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے۔ چاہیے تبھی کر رہا ہوں نوال۔ ہادی نے اسے اٹھنے میں مدد دی اور پھر جوس کا گلاس۔ بابا؟ جوس کے چند گھونٹ لے کر بس کرتے وہ اپنے بابا کا پوچھ بیٹھی۔ آئے تھے پر اچانک ایمرجنسی آ گئی، سے ان دونوں کو جانا پڑا۔ مجھے باہر جانا ہے ابھی اسی وقت۔ وہ ہادی کا ہاتھ تھام گئی۔ پلیز، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ ہادی شاہ نے پہلے اپنے ہاتھ کو پھر نوال کو دیکھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو اور ابھی باہر۔ پلیز لے جائیں ورنہ میں خود چلی جاتی ہوں، نوال نم آواز میں بولی اور اپنے اوپر سے بلینکٹ اتارا۔ نوال کی نم آنکھیں ہادی کو اپنا اسیر کر رہی تھی اور وہ ہو رہا تھا یا نہیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اوکے چلو، پر میں ویل چیئر لے آتا ہوں۔ نہیں، میں بیمار نہیں ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ تم بہت ضدی ہو نوال۔ ہادی دوسری طرف سے آتا اس کے پاؤں میں شوز پہنانے لگا۔ نوال نے حیرت سے اس ڈیول مغرور کو اپنی دنیا میں مگن رہنے والے کا یہ انداز دیکھا۔ میں پہن لیتی خود۔ جو ہی وہ پہنا کر اٹھا، نوال کی بات پر اسے دیکھا اور نوال کا دوپٹہ اسے پہنایا۔ باہر ٹھنڈ ہوگی اور اسے سہارا دیتے کھڑا کیا۔ نوال نے جھجک کر اس سے دور ہونا چاہا پر اگلے ہی پل وہ لڑکھڑائی تھی۔ ہادی نے اسے گھورتے دوبارہ تھامنا چاہا۔ تبھی نوال کی نگاہ مسز سلیمان پر گئی۔ بڑی مما، ڈونٹ وری، ہم جلدی آ جائیں گے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ باہر لان میں آتے ایک ٹھنڈی لہر نے انہیں اپنے حصار میں لیا۔ نومبر تھا پر دن میں سردی ہوتی تھی یا نہیں رات کو ضرور ہوتی تھی۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے، نوال نے بے ساختہ دوپٹہ اتار کر گلے میں لپیٹ لیا، جبکہ اس کے برعکس ہادی آفس ڈریس میں ملبوس اس سے تھوڑا دور بیٹھا تھا۔ باہر سردی ہے نوال، مجھے نہیں لگ رہی۔ وہ رونا چاہتی تھی پر کیوں؟ بس دل چاہ رہا تھا، دل بوچھل سا تھا، سو وہ رونے لگی، آنسو بہنے لگے اور پھر بارش، آنسوؤں کی بارش ہونے لگی۔ ہادی جو آنکھیں بند کیے ذہن میں ڈاکٹر کے الفاظ میں الجھا ہوا تھا، ماتھے پر بل تھے، غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی، اس کا دل اسے آسرا دے رہا تھا۔ تبھی پاس سے سسکنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً آنکھیں کھول گیا۔ نوال؟ اور اس کا نوال کہنا تھا۔ نوال اس کے کندھے پر سر رکھے زور زور سے رونے لگی۔ ہادی شاہ بوکھلا گیا، پہلے ساکت ہوا پھر اس کا چہرہ تھام کر صاف کیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ رونا بند کرو پلیز، تمہاری آلریڈی طبیعت خراب ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہادی شاہ، وہ آنسو صاف کرتی بدتمیزی سے چیخی۔ ہادی نے بے ساختہ اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا اور بولا، بیہیو نوال، ہسپتال ہے یہ، پیشنٹ ہے اندر۔ وہ دونوں اس وقت بے حد قریب تھے پر دونوں کو احساس نہ تھا۔ نوال نے اس کا مردانی بھاری ہاتھ اپنے ہونٹوں سے الگ کیا۔ آپ کیوں میرے ساتھ ہیں؟ کوئی اور آ جاتا۔ کون؟ ہادی کے ماتھے پر بل پڑے۔ چاچو، بڑے بابا یا احد بھائی؟ آپ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں، میری فکر کر رہے ہیں، جب میرے سگے ماں باپ کو میری پرواہ نہیں ہے؟ بات کرتے نوال کا سانس پھول گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ نوال خود سے بولی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ سوالیہ لہجے سے وہ ہادی سے پوچھ بیٹھی۔ ہادی نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی نوال میڈم۔ کیا مطلب؟ نوال کا دل رکا۔ کیا ڈاکٹر نے کہا کہ میں مرنے والی ہوں؟ ہادی بولا، نہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑی ویکنس ہے، بی پی لو ہے، سٹریس نہ لو۔ ہادی شاہ اس کا جائزہ لینے لگا۔ اور وہ انجان تھی کیا؟ کیا وہ معصوم ہے؟ ہاں، پر وہ پاک ہے، میرا دل کہتا ہے۔ ہادی نے اپنی منقوہہ کے بارے میں رائے خود کو ہی دی۔ اندر چلو، مما بھی اٹھ گئی ہوں گی۔ صبح کا منظر۔
ڈاکٹر کا راؤنڈ تھا تو وہ نوال کو چیک کر رہی تھی. ہادی باہر گیا تھا کچھ میڈیسن لینے. مسز سلیمان پاس تھیں. ڈاکٹر عائشہ نے مکمل چیک اپ کر کے مسکراہٹ سے اس کا حال پوچھا. کیسی ہیں آپ اب مسز ہادی؟ نوال نے مسز ہادی سن کر عجیب کیفیت محسوس کی تھی پر پھر بیٹر کہا. خوش رہا کریں مسز ہادی، اسٹریس مت لیا کریں اور اپنی ڈائٹ پراپر لیا کریں. خوش؟ سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحبہ؟ مسز سلیمان بولی. جی سب ٹھیک ہے. ویسے آپ کون ہیں ان کی؟ میں بڑی ماما ہوں ان کی، ہادی کی ماں. اوہ کنگریچولیشن، ساس ہیں آپ ان کی. نوال نے ماتھے پر بل ڈالے جبکہ مسز سلیمان نے پوچھا کہ کنگریچولیشنس کیوں؟ نرس رپورٹ؟ یس ڈاکٹر. یہ رہی. نرس نے فائل میں لگی رپورٹ ڈاکٹر کو دی جو آج ہی آئی تھی. فائل بند کرتے وہ مسکرائی. کنگریچولیشنس آپ کو مسز ہادی. آپ پریگننٹ ہیں 2 months. آپ کو بھی. آپ دادی بننے والی ہیں. وٹ؟ نوال فوراً اٹھ بیٹھی. اس کو لگا آسمان اس پر آن گرا جبکہ مسز سلیمان نے اپنی آنکھیں جھکا لیں. 3 ہفتے ہوئے تھے ہادی کی شادی جو حوریہ سے ہوئی تھی اور نوال سے نکاح کو. ان کی تو بھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور 2 months پریگننٹ. شاہ خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی. ڈاکٹر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی مسز سلیمان بولی. رپورٹ کلیئر ہے مسز سلیمان، آپ ان کا خیال کریں. آج ڈسچارج ہو جائیں گی. ڈاکٹر جا چکی تھی. مسز سلیمان دل پر ہاتھ رکھتے بیٹھ گئیں. اور نوال، وہ تو ساکت تھی. مسز سلیمان نے نہ کچھ نوال سے پوچھا نہ کچھ. نوال بولی. خاموشی ہنوز تھی جبکہ دوسری طرف نوال کے ماما بابا ڈیوٹی کے بعد سیدھا یہاں. نوال میری پرنسس کیسی ہے؟ ناطق شاہ بولے. باپ کی آواز سن کر بھی وہ کچھ نہ بول سکی. یہ کیا ہو گیا تھا؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنی بچی تو وہ نہ تھی کہ لفظ پریگننٹ کا مطلب نہ سمجھ پاتی. نکاح تھا ان کا، پھر بچہ کہاں سے آ گیا؟ تبھی نگاہ اپنی مما پر پڑی. مما؟ مسز ناطق آگے آئیں. سوری میرا بچہ، مما نہیں آ پائیں. ٹینشن کیوں لی اتنی؟ بے ہوش ہو گئی؟ بی پی لو ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ تمہارا کچھ کھایا کیوں نہیں؟ میرے ہاتھ سے کھاتی ہو نا تم. چلو میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں. اب جیسا تم چاہو گی نوال وہی ہوگا. مسز سلیمان باہر نکل گئی. نوال کی آنکھ سے آنسو گرا جبکہ دوسری طرف ہادی جو روم کی طرف آ رہا تھا مما کا سامنے پایا. ہادی کو وہ پریشان لگی. مما آپ یہاں؟ نوال ٹھیک تو ہے نا؟ مسز سلیمان نے ہادی کا بازو تھاما. ہادی نوال پریگننٹ ہے. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ تمہیں پتہ ہے اس بارے میں؟ نہیں مما. ہادی شاہ نے خود کو پہلے سنبھالا اور بولا. جسٹ غلط فہمی ہوئی تھی. آج رپورٹ آئیں گے سب جھوٹ ہوگا. رپورٹ آ گئی ہادی شاہ، وہ پریگننٹ ہے 2 months. ہادی کا دل رکا. شاہ خاندان کا کیا ہوگا؟ ہماری عزت؟ موم پلیز ایسا کچھ نہیں ہے. نوال بے قصور ہے. تو وہ بچہ؟ ہادی تم اسے طلاق دے رہے ہو. ابھی آج ماں جی اور بابا صاحب سے میں بات کر لوں گی، وہ مان جائیں گے. مما؟ کیا مما؟ اندر جو اس کے ماں باپ ہیں نا، کل کو یہ بھی اس سے منہ موڑ لیں گے تو کیا تم اس سے رشتہ کیسے رکھ سکتے ہو؟ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا نوال ایسی ہوگی. موم آپ بہتان لگا رہی ہیں میری بیوی پر. بہتان؟ رپورٹ جاؤ پڑھ لو اور اس کے ماں باپ کو بھی. اور کیا میری بیوی لگا رکھی ہے؟ منقوہا ہے تمہاری. کوئی بیوی نہیں ہے، حوریہ ہے تمہاری بیوی. جا رہی ہوں میں گھر. موم اف. ہادی نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی. وہ مرد تھا. نوال، اس کا رونا، نکاح نہ کرنا. تو کیا وہ؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر سے بات کرو. یا پہلے نوال. ہادی نے اپنے قدم نوال کے روم کی طرف بڑھائے جہاں وہ ایڈمٹ تھی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.